तालूत एक बादशाह बन चुका था। अब उसने वो बनी इसराइल के हवाले से उन्होंने जालूत जो कौम अमालिका थी, ठीक है ना, उससे लेना था बदला। ये लश्कर हुआ रवाना। उन्होंने कहा कि अल्लाह ना तुम्हें आजमाएगा, दरिया अबूर करना है, दरिया में इतना पानी नहीं पीना, ये आजमाइश है। जो पानी नहीं पिएगा वो तो बच जाएगा, वो हमारे साथ भी रहेगा, हम में से होगा, वो यानी ईमान वालों में भी शुमार होगा। और जिस बंदे ने यानी कि जो पानी नहीं पिएगा, और जो बंदा पानी पिएगा भी तो वो थोड़ा सा पी ले घूंट काफ़ी है, लेकिन अगर उसने पानी ज़्यादा पिया ना फिर वो हम में से दूर हो जाएगा, हम में से नहीं रहेगा। ये आजमाइश है, इम्तिहान है। अब वो दरिया है, कहते हैं फ़लस्तीन से जो गुजरे तो वहाँ दरिया आया है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर इस बात को बयान फरमाया। वो गुजरे तो उन्होंने बथेरों ने, कुरान कहता है, पानी पिया, बहुत सारों ने, थोड़े से जिन्होंने पानी ना पिया। तादाद कितनी थी? एक रिवायत के मुताबिक 80,000 लोग थे, एक रिवायत के मुताबिक 1,03,013 थे, यानी कि लाख से ऊपर थे। एक रिवायत में 80,000 थे। बड़ी मजे की बात है, तवज्जो। अब जब वो गुजरे तो उन्होंने पानी पी लिया, बहुत सारों ने, बथेरों ने पानी पी लिया, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि उन लोगों ने पानी पी लिया। नहीं पीना था, आजमाइश थी। अब जब वो यानी कि पानी पी चुके तो वो तो फिर जा ही ना सके, गुजर ही ना सके, तो वहीं ठहर गया। अब वो प्यास से मारे मरने लगे, हालांकि पानी पी चुके थे, पानी पिया बहुत सारा, प्यास से तड़पने लगे। और जिन्होंने एक घूंट पिया था उनको प्यास ही कोई नहीं, वो बेपरवाह सफर किए जा रहे हैं, बेपरवाह, परवाह ही कोई नहीं है। कहते हैं, तारीख बताती है, तफसीर इब्ने जरीर में लिखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, और तफसीर इब्ने मरदवे में है, दूसरी तफासीर में मौजूद है, इब्ने हातिम में है। कहा गया ये लश्कर जो था, एक रिवायत के 80,000, एक रिवायत के बाद 1,00,000 का जो लश्कर था 313 रह गए थे। कितने? ये बदर वाली कैफियत बनी। तारीख कहती है कि वो भी 313 थे, चले बहुत सारे थे, रह गए, यानी कि रह गए ईमान वाले ही आगे गए। 313, 1,00,000 बंदा चला है, बचे कितने हैं? 313 लड़ने के लिए। आगे तारीख कहती है, फरमाया गया कि जालूत बड़ा दहशतगर्द आदमी था, बहुत दहशतगर्द था, उसकी बड़ी दहशत थी। असल में इन्होंने पानी भी, तारीख कहती है, उसकी दहशत से पिया था, उसकी हैबत और खौफ से पिया था। और ईमान वालों पे कोई हैबत नहीं थी। जो अंदर के ईमान वाले थे, सच्चे ईमान वाले थे, दिल के ईमान वाले थे, उनमें कोई खौफ नहीं था, उन्हें कोई डर नहीं था। कहा गया कि ये जो बंदा एक इनमें से, लश्कर में से एक होगा, वो मारेगा जालूत को, जालूत का कुफर वो तोड़ेगा। बड़ी हैबत थी। कहते हैं लश्कर के आगे आगे होता था ये, और लश्कर के लश्कर को ये खत्म कर देता। हजरत कहा गया कि जीरा दीगी, जीरा किसको? तालूत बादशाह। कहा गया कि ये जीरा है, इस जीरा को नापिए। जिस जीरा नापने से जिस बंदे की जीरा पूरी हो गई ना, वो बंदा कत्ल करेगा जालूत, वो मारेगा। कहते हैं वो जीरा जब नापी गई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे पूरी आई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से कहा गया, कहा कि आप इन्हें मारिए, मैं आधी सल्तनत भी दूंगा, आधी सल्तनत भी दूंगा, और अपनी बेटी का निकाह भी करूंगा। खैर ये तो अल्लाह का हुक्म था। ये चले, इन्होंने एक पत्थर, असल में तो अल्लाह ने गैबी मदद फरमाई, जैसे कुरान कह रहा है, सारी बात इजमाली कुरान बयान कर रहा है। ये जब चले ना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, तो कहते हैं खौफ और हैबत तारी होगी। यही बात है, आप बदर की कैफियत देखें, जंगों की कैफियत देखें, बंदे थोड़े से होते थे, अल्लाह हैबत और खौफ तारी कर देता था। यही कहा करते हैं फकीर लोग, तुम आओ तो सही अल्लाह की राह में, अल्लाह गैबी मदद दे है।
اور کبھی ایسا ہوتا بھی ہے، مالک کی مرضی ہوتی ہے، مالک شکستیں بھی دے دیتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، فتح ہی مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس کا نظام بڑا وہ جانے حکمتیں پتہ نہیں کیا دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ اب جب یہ چلے نا حضرت داؤد علیہ السلام، ہیبت طاری ہو گئی، وہ کہتا ہے جالوت کے جیسے کہ نا پوری قوم کے بہت سارے لوگ ہیں مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ گرا، ایک میں کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پہ پتھر برسایا، اس کے جا کے ماتھے پہ لگا، پھوڑ دیا سر اس کو، وہ گر گیا اور مر گیا ایک پتھر سے۔ پتھر تو بڑی دور ہے، اللہ تعالیٰ ابابیل سے پتہ نہیں کیا کیا کروا دیتا ہے۔ تو وہ مرا، اس کی جو ہے نا قوم بھی مارے، کچھ مر گئی، کچھ وہ نا ڈر کے مارے بھاگ نکلے، انہوں نے فتح کر لیا، فتح یاب ہو گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے نا طالوت کو حسد ہونے لگا، دنیا ساری رجوع کر بیٹھی، سلطنت تو مل گئی، سارا کچھ ہو گیا، طالوت حسد کرنے لگا حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ تو لوگ رجوع کرتے تھے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، حسد بڑی چیز ہے کہ لوگ جب رجوع کریں، ہے تو صحیح سی طبی چیز بھی ہے، اللہ معاف فرمائے، حسد بھی ہے اور کچھ انسان کے اندر بھی ہے۔ ابھی آپ نے زید کو رکھا ہے، زید ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک بکر کو وہاں کر دیں گے، زید کے آئے گا تو صحیح، مسئلہ تو بنے گا، یہ تو بات نہیں، طبی چیز ہے، نیچر، فطری بات ہے، جبلی بات ہے، تو مسئلہ تو بنتا ہے۔ تو وہ مسئلہ پیدا ہونے لگا، انہوں نے کہا کہ سارے لوگ تو اس کی طرف رجوع کرنے لگے۔ کون کہنے لگا؟ طالوت حسد کرنے لگا، اس نے پلاننگ کی کہ میں داؤد علیہ السلام کو قتل کرواتا ہوں، میں مرواتا ہوں۔ لیکن وہ اپنی بیٹی بھی دے چکا تھا، بیٹی بھی دے چکا تھا، بیٹی سمجھدار تھی، بیٹی باپ کی نہیں ہوئی، بیٹی خامن کی ہوگی۔ بیٹی نے جب پتہ لگا نا کہ میرا باپ غلط حرکت کرنے جا رہا ہے، اس نے خامن کو بتا دیا۔ اللہ کی کرنی یہ کہ وہ مار دیا گیا، کس کو؟ طالوت۔ طالوت ختم ہو گیا، بادشاہ، اس کی بادشاہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فتح یاب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بڑا ان سے کام لیا۔ لوہا نرم ہوتا تھا ان کے ہاتھوں کا، لوہا وہ نرم کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو تباہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو فتح یاب کیا۔ اب دوبارہ اگر آپ ترجمہ کریں گے تو اب مزہ آئے گا، پہلے ترجمہ کو تفسیر نہیں پتہ تھی، اب دیکھیں۔ پس جب روانہ کیا طالوت نے لشکر کو، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آزمائش میں مبتلا کرے گا، مبتلی میں نا آزمائش، تم کو ایک آزمائش میں مبتلا کرے گا، بھی نہر میں نا، ویسے ہم نہر اپنی زبان میں بولتے ہیں، لیکن یہاں مانا دریا ہے، دریا کے ذریعے۔ فمن شرب منہ، بس جو شخص پیے گا اس دریا کا پانی، فلیس منی، پس وہ ہم میں سے، ایسے مانا منی مجھ سے، پس وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو نہیں پیے گا دریا کے پانی کو، فانہ منی، پس وہ مجھ سے ہوگا۔ الا، مگر، من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر ایک چلو تھوڑا سا پانی جو پیے گا اس کو رخصت ہے۔ فشربوا منہ، شربوا، پس پیا اس دریا سے، نہر، منہ کا مرجع نہر ہے، نہر سے بہت سارے لوگوں نے، جمع کا سیغہ ہے نا، بہت ساروں نے پانی پیا۔ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان والے تھے، انہوں نے نہیں پیا۔ ایمان والے تو ہوتے ہی تھوڑے سے، ایمان والے ہوتے ہی تھوڑے سے۔ فلما جاوزہ، جب وہ تجاوز کیا انہوں نے، یعنی کہ وہ دریا کے پاس سے گزرے، تو والذین، وہ لوگ جو ایمان والے تھے نا ان کے ساتھ، قالو، کہنے لگے، لا طاقت، ہمیں طاقت نہیں ہے، ہم تھوڑے سے رہ گئے ہیں، 313 بندے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، سامنے لاکھوں لوگ ہیں، ہم کیسے لڑیں گے ہزاروں سے؟ ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ قالو، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم، آج ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے، بھی جالوتا و جنود ہی، جالوت سے لڑنے کی
وہ جنود میں نا اس کے لشکر، جنود کہتے ہیں لشکر کو، اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے۔ کالا تھے انہوں نے، کمزور تھے، کمزور دل والے تھے، آسرا دینے والے بھی تھے، وقاص صاحب جیسے اور گلفراز صاحب جیسے۔ والذین، وہ لوگ جو گمان کرتے تھے انہم ملاق اللہ، اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلہ، دیکھا نہیں ہے تم نے تھوڑے سے ہوتے ہیں بتھیروں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ کم من فئۃ، فئہ کہتے ہیں گروہ کو، چند بندے، تھوڑے سے بندے قلیل ہوتے ہیں، غلبت فئۃ کثیرہ، وہ غالب آ جاتے ہیں بتھیروں پر۔ تم نے نہیں دیکھا اللہ ایسے نظارے دکھاتا رہتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سمجھ لگی ہوگی بات، تو ساری یہ تفسیر میں اس کی بیان کر دیں۔ اب لما بارزو، جب یعنی کہ وہ ظاہر ہوئے، جالوت اس کے لشکر پر ظاہر ہوئے، قالو، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، تو نازل کر، انڈیل، تو نازل کر، علینا صبرن، ہم پر صبر کو، وثبت اقدامنا، تو ثابت قدم رکھ، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا، اور تو مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، قوم کافرین پر ہماری مدد کر یا اللہ۔ فہزموہم، بس شکست دے دی انہوں نے، ان تھوڑوں نے، 313 نے ہزاروں کو شکست دے دی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وقتل، قتل کیا، داؤد، حضرت داؤد نے جالوت، جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کو بھی عطا کر دیا، یعنی کہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہت دے دوں گا، اللہ نے بادشاہت بھی دے دی، والحکمت، اور اللہ نے حکمت بھی سکھا دی، وعلمہ مما یشاء، اللہ نے وہ سکھا دیا جو چاہا، اللہ نے انہیں علم دے دیا۔ آگے بڑی پیاری بات، اس کو بھی دیکھیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر نہ دور کرتا، دفع کہتے ہیں بولتے بھی ہیں، دفع کا میں نام دور ہی کرتے ہیں نا، کہ دور ہو جا، دفع یدفع میں نا دور ہونا، اگر نہ دور کرے اللہ تعالیٰ بعض شریر لوگوں کو نیک لوگوں کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے شریروں کو دور نہ کرے تو زمین میں پھر فساد ہی فساد رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، شریروں کے اوپر پھر نیکوں کو بھیجتا ہے، وہ نیک لوگ شریروں کو ختم کرتے ہیں، ورنہ اللہ فرماتا ہے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد ہی فساد ہو جائے، کچھ بچے ہی کچھ نہ، پھر تو شریر بندہ اپنا شر ہی پھیلاتا رہے۔